بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر منافقین کی انتہائی قبیح ترین حرکت کا ذکر ہے۔ اس طرف جانے سے قبل اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ ارشاد بیان کیا کہ وآخرون مرجون الی لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اللہ احکم الحاکمین یہ بات ارشاد بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، وہ اب وہاں پہ نہ رہیں، بلکہ وہ فوراً میرے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگیں، میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ اتخذوا مسجدا ضرارا، ان لوگوں نے ایک مسجد ضرار بنا دی۔ یہ مسجد ضرار میں نے بات کہی ہے، اس کا ایک اور معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے والی، کہ مسجد بنائی اس پلان کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھائیں گے تو ہم انہیں شہید کر دیں گے۔ پلان تو منافقین کا یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نقصان پہنچانا تھا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی کہ نقصان پہنچائیں اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان دوری ڈالنے کے لیے۔ دوسرا مقصد ان کا اس مسجد کو بنانے کا یہ تھا کہ وہ مومنین کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے تھے۔ معزز سامعین،
اس وقت منافقین کا یہ پلان تھا کہ ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس کے اندر سگے بھائی نہیں تھے، بلکہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آپس میں محبت کرنے والے تھے کہ انما المؤمنون اخوہ، صحیح معنوں میں تو انہوں نے کردار ادا کیا۔ آج ہم کہنے کو تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان بھائی ہیں، جی ہم بھائی ہیں، بھائی ہیں، لیکن کیسے بھائی ہیں کہ دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ ضعیف احادیث کہاں سے پیدا ہوئی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہو گئی ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر تو ضعیف نہیں نہ تھی نا۔ تو جب منافقین نے، خارجیوں نے یہ بات دیکھی کہ مسلمان اس قدر مضبوط ہے، مسلمانوں کو توڑنا اب بہت مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ایک معتبر ترین بندے کو لے لو، اور وہ ایسا بندہ ہو جب اس کا نام آ جائے نا تو کوئی بندہ دلیل کی بات نہ کرے، پھر سارے بغیر دلیل کی بات مانتے جائیں۔ تو سوچتے سوچتے بالآخر وہ منافقین، وہ خارجی اس بات پہ پہنچے کہ ہم سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیتے ہیں۔ آج عزیز بھائیو، ہمارے معاشرہ کے اندر، ہمارے گاؤں ملک کے اندر یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے کہ ہر اچھی بات چاہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہو یا نہ ہو، ہم ان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اور دلیل کی واقعتاً کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جھوٹ نہیں کہا۔ تو اگر کوئی والا پوچھ رہا ہے، تو سیدنا علی کا والا پوچھ رہا ہے، اور میں سیدنا علی کا والا نہیں پوچھ رہا ہوں، بات جو تم بتا رہے ہو میں اس کا والا پوچھ رہا ہوں کہ کہاں سے بات کی ہے، کیونکہ بغیر حوالے کے بعد نہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو باہر منافقین نے یہ سازش رچی، اور ہمارے اکثر مسلمان عزیز بھائیوں اس لپیٹ کے اندر آ چکے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت لوگ دین سنا سنائی پہ لیں گے، ادھر سے سنا، ادھر سے سنا، ایسے کر لیا، ادھر سے سنا، ایسے کر لیا، تحقیق لوگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ مجھے بتاؤ کس کس بھائی نے، کس میرے دوست احباب بزرگ نے آج تک اپنا جو دین جس کے اوپر وہ چل رہا ہے، ذرا سوچے نا اپنے گریبان کے اندر جھانک کے کہ میں نے کتنا تحقیق کے ساتھ پڑھا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ہم رات دن ایک کرتے ہیں، صبح ابھی فجر پھوٹی ہوئی نہیں ہوتی تو ہم اٹھ جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے لوگو نماز پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں سے بھی نماز پڑھایا کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر ثابت قدمی کرو، اس کے اوپر ہمیشگی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، لوگو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم سے روزی نہیں مانگتا ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے کما کے دو، نحن نرزقک، یہ روزی، یہ پیسے، یہ دولت میں تمہیں عطا کروں گا، تم آؤ میرے دین کو پڑھو۔ تو عزیز بھائیو، ہم نے دین جب پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے اس کی تحقیق کرنی شروع کر دی، پھر ہمارے معاشرے سے اختلاف ختم ہو جائے گا، پھر ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا جو صحابہ کرام کا معاشرہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اندر وہ محبت، ہمارے اندر وہ احسار پیدا ہوگا جو صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتا تھا۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی قرآن میں صفات، خوبیاں بیان کی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری بھی بیان کریں گے کہ ہمارے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دین پڑھا ہے، تحقیق کے ساتھ پڑھا ہے، اور آپس کے اندر ایسے رہے ہیں جیسے صحابہ کرام۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہوں نے ایمان تو ویسے لایا ہے۔ از مختصر انہوں نے مسجد اس لیے بنائی کہ مومنین کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے کہ جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مسجد انہوں نے اس لیے بنائی، مسجد ضرار انہوں نے اس لیے بنائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان لوگوں نے پہلے جنگ کی تھی، ان کا پلان ہی یہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں جانا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے تھے کہ میں جاؤں گا ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس پلان کو نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ اے محبوب البتہ ضرور بضرور وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ نہیں ہم نے کوئی برائی کا ارادہ کیا، نہ ہم برائی کا ارادہ رکھتے ہیں مگر اچھائی کا ہی رکھتے ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ تعالی شہادت دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی علیہ السلام، جب آپ ان کے سامنے جائیں گے، پاس جائیں گے تو وہ قسمیں اٹھائیں گے، اور ہوا وہی جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ منافقین نے قسمیں اٹھانی شروع کی، اللہ کی قسم ہم نے یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی آپ کو تکلیف دینے کے لیے، ہم تو اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں جی، سردی ہوتی ہے مسجد نبی میں کون جائے اتنے دور، سردی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے ہم اتنے دور نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم نے یہاں پہ مسجد بنا دی کہ ادھر ہی مسجد نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بطور بشر ہونے کے ناطے انہیں یقین آ گیا کہ واقعی انہوں نے اسی نیت سے بنائی ہوگی، کیونکہ مرد کی نماز آپ جانتے ہیں گھر کے اندر نماز فرض مرد کی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اذان سن کے ایک بندہ اگر مسجد میں نہ آئے بغیر عذر کے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، جتنی مرضی سجدے دیتا رہے۔ تو انہوں نے اس نیت سے بنائی، اللہ کے نبی مسجد بڑی دور ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، گرمی میں بھی سخت اتنا لمبا نہیں چلا جا سکتا، تو لہٰذا ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کے تمہیں یقین دلا رہے ہیں، حالانکہ اندر سے یہ کالے ہیں، اندر سے یہ بلیک ہیں، بلیک ہارٹ ہو چکے ہیں، اندر سے منافق ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل دے پاک صاف دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا ایمان دے جیسا صحابہ اکرام نے ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وعلیکم السلام۔